بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سید اسد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ود اسد نقوی۔ آج شب ایک بہت اچھی خوشخبری ہمیں موصول ہوئی کہ انڈیا پاکستان کے اندر جو پچھلے گزشتہ دنوں میں جو حالات کریٹ ہو چکے تھے اس پر سیز فائر ہوا۔ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ جنگ اسلامی انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، جنگ ہمیشہ دونوں فریقین کا نقصان کرتی ہے۔ الحمدللہ اگر دونوں ملک سیز فائر پر ایگری ہو گئے ہیں تو اس سے بڑی خوش آئند بات نہیں ہے۔ میری آج کی ویڈیو کو نہ تو کسی انتشاری مد میں لیا جائے، نہ ہی اس کو کسی چیز کا پرووک سمجھا جائے۔ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تاریخ پہ بات کرتا ہوں، میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں ایک بزرگ، ایک ولی اللہ شاہ نعمت اللہ ولی جو گزرے ہیں، انہوں نے انڈو پاکستان کے حالات کے اوپر آج سے کچھ سال پہلے کچھ ایک باتیں کی تھیں، کچھ ایک پیشگوئیاں کی تھیں، تو میں نے مناسب سمجھا ان حالات کے تناظر میں ان کے اوپر بات کر لی جائے۔ کیا برصغیر میں کوئی بہت بڑا معرکہ قریب ہے؟ کیا پاکستان اور بھارت کی کشیدگی صرف سیاسی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ صدیوں پہلے ایک ولی اللہ نے اشعار میں پیش گوئی کی تھی، سپاہ حق ہندوستان سے اٹھے گی اور بت خانوں کو ویران کرے گی۔ یہ پیش گوئیاں کیا ہیں اور کیا واقعی غزوہ ہند کا وقت قریب آ گیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ اسلامی تاریخ کے اوراق میں غزوہ ہند ایک ایسا موضوع ہے جس پر صدیوں سے اہل ایمان کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں۔ ایک ایسا معرکہ جس کا ذکر نہ صرف احادیث میں ملتا ہے بلکہ اولیاء اللہ کی پیشگوئیوں میں بھی صاف دکھائی دیتا ہے۔ انہی بزرگوں میں سے ایک تھے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی، جن کی فارسی نظموں میں ایسے اشعار ملتے ہیں جو برصغیر کے حالات پر حیران کن مطابقت رکھتے ہیں۔ آج ہم انہی اشعار کی روشنی میں موجودہ بھارت و پاکستان کے حالات کو دیکھیں گے اور تجزیہ کریں گے، کیا واقعی غزوہ ہند کا وقت قریب آ چکا ہے؟ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک معروف ولی اور صوفی شاعر تھے، جنہیں بعض مورخین 14ویں یا 15ویں صدی کا قرار دیتے ہیں۔ ان کی طرف منسوب پیش گوئیاں فارسی میں اشعار کی صورت میں ہیں، جن میں وہ اسلامی دنیا اور خصوصاً برصغیر کے مستقبل کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں غلبہ اسلام، حق و باطل کی جنگ اور ایک مرد میدان کی آمد کا ذکر ملتا ہے۔ کئی اشعار آج کے سیاسی، جغرافیائی اور مذہبی حالات پر صادق آتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے اشعار میں سے جن کا میں نے آج انتخاب کیا ہے، ان میں سے جو پہلا شعر ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سپاہ حق ز ہندوستان برآید، ہما تبخانہ روعید ناسازو۔ اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ حق کا لشکر ہندوستان سے اٹھے گا اور تمام بت خانوں کو ویران کر دے گا۔ یہاں لشکر حق کی بات کی جا رہی ہے جو ظلم و باطل کے نظام کو مٹا دے گا۔ بت خانہ ممکنہ طور پر باطل نظریات، شرک یا ظالم نظام کا استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آج بھارت میں ہندوتوا کے بڑھتے اثرات، مساجد پر حملے اور مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ان اشعار سے میل کھاتی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شعر کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ آئے گا جو میدان کا مرد ہوگا اور اس کا نام نیک بادشاہ رکھے گا۔ مرد میدان سے مراد ایک قائد، ایک امام یا مجدد ہو سکتا ہے جو اس معرکے کی قیادت کرے گا۔ بعض لوگ اسے امام مہدی علیہ السلام یا کسی عالمی قائد سے جوڑتے ہیں۔ شاہ خوبان کا لقب بتاتا ہے کہ وہ نہ صرف فاتح
بلکہ نیک سیرت، مصنف، منصف اور محبوب ہوگا۔ ایک اور شعر کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہندو غم و علم میں جلیں گے اور ہندوستان سے مسلمان علم بلند ہوگا۔ یہاں مسلمانوں کی کامیابی اور ہندوانہ نظام کی شکست کا منظر بیان کیا جاتا ہے۔ موجودہ سیاسی و معاشرتی ماحول میں مسلمانوں پر جبر کی انتہا ہو چکی ہے، جو شاید کسی رد عمل کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایات جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب نے وعدہ فرمایا کہ ایک لشکر ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور کامیاب ہوگا۔ اس غزوے کے مجاہدین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ بعض احادیث میں ذکر ہے کہ یہ لشکر واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کو تقویت دیتی ہیں کہ یہ معرکہ محض سیاسی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی کی اشعار کے اندر آج کے جو ہندوستان کے حالات ہیں بہت واضح اشارہ کرتے ہیں آج کے حالات، آج کی جنگ اور لیٹسٹ کنڈیشن کے اندر۔ بھارت میں ہندوتا کا عروج، بابری مسجد کی شہادت، مسلم دشمن قوانین، کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، پاکستان کا اسلامی تشخص، ایٹمی قوت، افواج پاکستان کا کردار، دینی جذبات رکھنے والا نوجوان طبقہ، لائن آف کنٹرول پر بڑھتی جھڑپیں، سیاسی و عسکری بیانات، سفارتی محاذ پر کشیدگی، بھارت کے اندرونی خلفشار، کسان تحریک، اقلیتوں کی بے چینی اور کشمیر میں تحریک مزاحمت۔ غزوہ ہند صرف جنگی معرکہ نہیں بلکہ روحانی بیداری ہے۔ باطن کی اصلاح اور قیادت کی تربیت اس میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اولیاء اللہ اور صوفیہ کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ حقیقی معرکہ دل و نفس کا ہے۔ لشکر حق بننے کے لیے علم، تقوی اور اتحاد ضروری ہے۔ موجودہ حالات میں تمام علامات کسی بڑے تصادم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن ایک دفاعی اور نظریاتی قلعے کی سی بنتی جا رہی ہے۔ بھارت کی اندرونی اور بیرونی پالیسیاں اس معرکے کی فضا تیار کر رہی ہیں۔ اگر تاریخ اور پیشگوئیوں کو ملایا جائے، ان تاریخی واقعات اور ان حقائق کو اور پیشگوئیوں کو ملایا جائے تو ایک بڑا واقعہ قریب تر محسوس ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو جنگ کی تبلیغ نہیں، نہ فساد کی دعوت، بلکہ ایک شعور کی کوشش ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر غزوہ ہند کی بات سچ ہے تو ہمیں خود کو اس کے اہل بنانا ہوگا۔ یہ صرف میدان کی جنگ نہیں، کردار اور عمل کی جنگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ سپاہ حق جب اٹھے گی تو کیا ہم اس کے ساتھ ہوں گے یا غفلت کی نیند میں سوئے رہیں گے؟